مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعوی نبوت اور اپنے دماغی مرض کا شکار ہو کے امت مصطفیٰ کے اندر ایک ایسے فتنے کا بیج بو گیا کہ آج امت مسلمان اس مرض کا علاج کرنا سے بڑی دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ مرزا قادیانی نے چند عقائد تھوڑے سامنے بیان کر کے پھر میں نبی پاک سرکار کی حدیث بیان کرا۔ مرزا لکھتا ہے، کتاب کا نام ہے کتاب البریہ، صفحہ نمبر 78، آئینہ کمالات اسلام، صفحہ نمبر 565۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے کشف میں دیکھا ہے کہ میں خدا ہوں، میں نے کشف میں دیکھا ہے کہ میں خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں، سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔ میں نے پہلے آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا، پھر میں نے آسمان دنیا کا پیدا کیا، پھر میں نے آسمان دنیا کا پیدا کیا۔ قرآن مجید کی 20 آیات مبارکہ نے جنہاں دے اندر اللہ فرماتے ہیں هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، جس دے اندر میرا اللہ فرماتا ہے کہ للہ ما فی السماوات والارض، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں کائنات میں بڑھائیے، اگر کوئی ایک ذرے کا بھی اور دعویٰ کرے کہ میں خالق ہاں، جو محمد مصطفیٰ اور خدا دے دین تو باہر ہے، ہوگا اسلام نال کوئی تعلق ہو سکتا؟ توجہ ہے آپ حضرات۔ اور مرزا صاحب دی اگلی جناب حقیقت الوحی کتاب ہے، جس دے اندر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میں نو اللہ نے وحی فرمائی ہے جڑا انہاں دا اپنا کو خدا سی کہ انت من مائنا، کہ تو میرے پانی سے پیدا ہوا ہے، انت من مائنا، حقیقت الوحی صفحہ نمبر 82، 40، صفحہ نمبر 39، صفحہ نمبر 3، 41، انت منی بمنزلت ولدی، اے مرزا تو انجے جی میں میرا پتر ہے۔ مرزا کہتا ہے میرے رب نے میں نو کہا مرزا تو میرا پتر ہے، وہ تو رب فرماتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ میرا کوئی پتر ہے تے نہ میرا کوئی پتر ہو سکتا ہے، نہ میرا باپ ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے تو اٹھی سنیو، مرزا کہتا ہے میرے اللہ نے وحی کی ہے کہ تو میرا پتر ہے، جبکہ قرآن خالق دی سچی وہی ہے کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ دا کوئی ہمسر نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ تعالی عن الجنس والجہاد، اللہ جنس تو جہت تو ہے ہی پاک۔ حضرات محترم، مرزا صاحب دی اگلی تتمت الوحی صفحہ نمبر 143، بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے جو منزلہ اطفال اللہ ہے۔ مرزا صاحب اپنے آپ کو عورت بڑھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دی طرف رجولیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب کشتی نوح کے اندر لکھتے ہیں خدا نے میرا نام مریم رکھا، پھر 2 برس تک صفت مریمیت میں نے پرورش پائی تو عیسیٰ کی روح مجھ سے نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا۔ پہلے مرزا صاحب حضرت عیسیٰ دی والدہ بنے خود، تو پھر آپ بھی حضرت عیسیٰ بھی بنے۔ توجہ کی تھی تسی؟ ایسا کوئی بھی ذی شعور بندہ تو انہوں کائنات نظر نہیں ہونا جڑا ایو جدا میں کرے۔
اللہ پاک انہوں نے ہدایت دے میرے بھائیاں جڑے ایسے جاہل آدمی دے پیچھے ٹرے میں صرف انہوں اپنے بھائیاں کو دعوت دینے واسطے گلاں کرنے ورنہ میں تے انہی گلاں کرنے ہی بندیاں مناسب نہیں سکتے تاکہ مرزا صاحب دے بارے پتہ لگ جائے استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور کئی مہینے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا پھر مرزا صاحب لکھتے نے اسلامی قربانی سب ہمارا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت میں آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں آپ عورت ہیں اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے سمجھ آئی نہیں اللہ نے مرزا صاحب کو اپنی بیوی بنایا یہ مطلب ہے اللہ مرد ہے یہ مطلب ہے اللہ جن سے اللہ مذکر ہے جبکہ عقیدہ اہل اسلامی ہے کہ اللہ نہ مذکر ہے اور نہ اللہ مؤنث ہے اللہ تذکیر و تانیث تو پاک ہے اللہ جنس تو پاک ہے اللہ جہت تو پاک ہے اور یہ ساریاں صفات مخلوق دیا نے خالق دی ایک صفت بھی نہیں مرزا صاحب فرما دیں 40 دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا اور عبرانی میں لفظی معنی میکائیل کے خدا کی مانند ہے استغفر اللہ مرزا صاحب 40 لکھ دیں مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت انجیل اور قرآن پر قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں قادیان کا نام قرآن میں موجود ہے مرزا قادیانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان گستاخی کر رہا کہتا ہے یاسین اللہ کا حمیل المرسلین دا مطلب ہے کہ اے مرزا تو رسولہ دا سردار ہیں سن دے جاؤ بھائی مرزا کہتا ہے میرے تبعی ہوئی ہے انہا آتینا کل کوثر اے مرزا ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا مرزا جی کے پاس وہی لکھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حقیقت الوحی دے صفحہ 82 دے اندر اے مرزا ہم نے تجھے تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا یہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں پھر اگے لکھ دیں پیغمبر اسلام کے معجزے 3000 مرزا جی کے معجزے 3 لاکھ ہیں مرزا قادیانی لکھتا ہے کتاب کا نام ہے ازالت الاوہام ازالت الاوہام کے صفحہ نمبر 281 پہ مرزا لکھتا ہے خدا تعالیٰ نے حضرت یعنی محمد مصطفیٰ کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ قبر نبوی کے بارے میں کہہ رہا ہے تجویز کی جو نہایت متغفل بدبودار تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی اس کو تحفہ گولڈیا میں بھی سید میر علی شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے تحفہ گولڈیا میں بھی یہ لکھا ہے اور اس کو بزرگان دین نے بھی اس کو لکھا ہے کہ یہ ایسی ایسی بکواحات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کرتا ہے یہ اس کی حاشیے پر لکھتا ہے مرزا قادیانی محمد مصطفیٰ کی قبر کو اور آپ کی ذات کو توہین کے الفاظ سے یاد کرتا ہے ایسے بندے کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا جھوٹا ہے جھوٹی باتیں کرتا ہے مرزا دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہ لکھتا ہے کہ تمام مسلمان کافر ہیں مسلمان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے مسلمانوں سے رشتہ کرنا حرام ہے مسلمانوں کے جنازے میں جانا حرام ہے مسلمانوں جیسے وہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے جب ہم دنیا پر غالب آئیں گے یہ خلیفہ دوم قادیانی اپنی تقریر میں کہتا ہے جب ہم دنیا پر غالب آئیں گے جو لوگ قادیانیت سے باہر رہیں گے ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے موجودہ زمانے میں چڑو اور چماروں کی ہے حضرات محترم مرزا اپنی دافع الوسواس میں کہتا ہے کہ جو میری کتابوں کی اور نبوت کی تصدیق نہیں کرتا اس کے سوا جتنے لوگ ہیں وہ کنجریوں کی اولاد ہیں مرزا ہم تو تمہیں کنجری کی اولاد بھی نہیں کہتے کیونکہ کوئی کنجری ناراض نہ ہو جائے کہ میں گناہ ضرور کرتی ہوں لیکن محمد مصطفیٰ کی امتی تو ہونا میں اس لیے ہم مرزا تجھے ایسا نہیں کہیں گے یہ تیرے ذہن کا گند ہے
جو جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے نکلتا رہے. ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، صاف اور سچی بات کرتے ہیں. اور میں اپنے سنی بھائیوں سے اور جو یہاں موجود ہیں، یہ میرے سنی بھائی جو یہاں موجود ہیں، یہ چودھری مستجاب حسین، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے. اور یہ میری بھائی یہ بات سن لیں، اور ان کے بچے جو سبحان افتخار، یہ بچہ ہے جو وکیل بن رہے ہیں اور یہ وکالت کا کورس کرتے ہیں. تو میں مستجاب صاحب کو اور افتخار کو اور جتنے بھی اس فیملی کے ممبر ہیں ان سب کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آج میں سید فیض الحسن آپ کی جوتی اٹھا کر بھی اپنے سر پہ رکھوں تو میں اس پہ ناز کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو محمد مصطفیٰ کا غلام بنا دیا ہے. ہماری یہ عزت ہے کہ ہم آپ لوگوں کی عزت کرتے ہیں کہ آپ نے محمد مصطفیٰ کے دین کو پھر سے اپنے گلے میں ڈال لیا. یہ 3 پشتوں کے بعد پھر مسلمان ہوئے. یہ نہیں کہ ابھی ہوئے اور پھر بدل گئے، نہیں، یہ ان کی تیسری پشت ہے جو پھر محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آئی ہے. یہ سارے سنی، اگر کوئی برادری کا بندہ، آپ کی ساری برادری کو میں دعوت دیتا ہوں آج اس پلیٹ فارم سے کہ سارے بھائی آؤ اور محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو. لیکن اگر پھر بھی کوئی ضد کرتا ہے، وہ آپ سے دور رہتا ہے، تو میں رب کو حاضر و ناظر جان کر محمد مصطفیٰ کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں میں اور یہ سارے سنی بھائی آپ کی برادری ہے. بولو سنیو، کیا ان کلمہ پڑھنے والوں کی برادری ہو کہ نہیں ہو؟ اگر 2-4 نکل گئے آپ کی برادری سے تو گھبرائیے گا انشاءاللہ محمد مصطفیٰ کے غلام اہل سنت و جماعت دنیا کے جس کونے میں ہے، خدا کے فضل سے وہ سارے آپ کی برادری ہیں. یہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بانو کہ ساڑھی برادری محمد مصطفیٰ دے سارے غلام تھوڑی برادری نے. اگر کسی نے انگل اٹھا کے بھی تھوڑی کی تھی، اگر کسی نے تھوڑی طرف زبان برادری کی تھی کہ زبان بھیج دیا گے، اگر کسی نے انگل اٹھائی بھی ہاتھ تک دیا گے، محمد مصطفیٰ دے غلام تھوڑے نال. دسو سنیے ہاتھ چوکے اپنے تا بلامہ دے نال وڑائچ برادران دے نال موٹے نال موٹا لا کے کھلو گے کہ نہیں کھلو گے؟ کی سمجھے تو کہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامہ نے اس کی خوشی نہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے میں اپنی زندگی گزار دی تھی، میں نے آج تک اسے تقریر دی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس تقریر کی خوشی ہوئی. اتنا نام ہے میں نے. اگر میرے پاک رسول نے میرے کو قبر پوچھا کہ دس کی تقریرہ کرتا ہے تو میں آکھنا سونیا فرشتے انواکھو جنہا میں سید نوچ بڑھائیتا میں میرے نے تقریر کی تھی سی اور تقریر کاٹی کے تو ہٹیا کے لئے اور میں کی بولتا رہا. اور خدا دے فضل کرنا میں تے کہ مستجاب ہوئے کہ سوڑیا جنہ تسا بندیا ہون محمد مصطفیٰ دی غلامی اچ داخل ہوئے ہو نا، اللہ اس ایک عمل سے توڑے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا. کیونکہ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ اسلام پہلے سارے گناہ مانو ختم کرتا. جیڑا بندہ دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ انجے جی میں ماں دے بیٹی چوہن پیدا ہویا ہے. اسی ساری دنیا دے مسلمان وانو اپنی برادری کو شامدید ہے. اسی سارے تھوڑی برادریاں تے اللہ دے فضل و کرم نال جس وقت بھی تھوڑ کوئی بھیڑ ہوئے کوئی پرابلم ہوئے، سید فیض الحسن میرے بھرا میرے بچے اسی سارے تھوڑے نال کھلوتے ہوانگے تو اسی خود نو کلیا محسوس نہ کریں. نبی دی برادری بڑی بڑی ہے، نبی دے نوکرہ دی برادری نکی نہیں. نہ رسول اللہ دے غلام تھوڑے نے، نہ رسول اللہ دے غلام کمزور نے، نہ انہاں دی عقیدے وچ کوئی کمی ہے. یہ آقا دی ناموس دے پہرے دار بھی نے، یہ آقا دی ناموس دا دفاع کرن والے بھی نے تے انہاں دا دفاع کرن والے نال بھی نے.
جڑے انہاں دی نوکری دین والے انہاں دے بھی انشاءاللہ العزیز نال نے۔ قرآن مجید کی نص قطعی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ نو خاتم النبیین بنایا ہے۔ ان ابی ہریرہ حدیث مبارکہ پیش کرانگا، پھر آخر دیکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جو عقیدہ اسلامی میں ہوا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِالنَّبِيِّينَ۔ جنہیں جو یہ ہے سب تو آخر دیکھ اللہ دے محبوب فرما دیں اللہ میں نو کل نبیاں دا خاتم بڑھا کے انہاں تو آخر دے بھیج کے میرے پاک رسول فرما دیں اللہ نے میں نو نبیاں تے فضیلت عطا فرمائی ہے جڑی پہلے کسے نو عطا نہیں فرمائی۔ حضرات دی وقار اور وہ فضیلت ہے کہ آپ نو اللہ نے نبیاں دا خاتم بڑھا کے۔ خاتم کا لوگ ترجمہ کر دیں دی خاتم دا مطلب ہوتا ہے کہ مور نبیوں بندہ ہے جی دے ہوتے حضور مور لان۔ میں کہہ دا ترجمہ سان کرن دی نہیں لوڑ، یہ دا ترجمہ میرے نبی پاک سرکار نے خود کیتا ہے۔ ان جبیر ابن مطعم، حضرت جبیر بن مطعم رسول اللہ دے صحابی آپ فرما دیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اننی اسماء، حضور فرما دیں میرے کو جناب نے انا محمد، میں محمد ہاں، وانا احمد اور میں احمد ہوں، وان الماحی اور میں ماہی ہوں، ماہی اور فرماتے ہیں میں ماہی ہوں، یمحو اللہ بالکفر، جس کے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹا دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ، میں حاشر ہوں، وَأَنَا الْعَاقِبُ اور میں عاقب ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں عاقب ہوں۔ یا رسول اللہ عاقب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ توجہ ہے حضرات دی، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب اسے کہتے ہیں، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد اور کوئی نبی آ سکتا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اگر کوئی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میرے نبی حضرت علی کو فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کو تھی، لیکن وہ نبی تھے، تو میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بھائی میرا سننا چاہتا ہے وہ سن لے۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ مشکات میرے سامنے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا باب ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین وآدم لمنجدل فی دینتہ، میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین تھا جب آدم کی ابھی مٹی تھی، آدم اپنی مٹی کے درمیان لوٹ رہے تھے اور میں اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا۔ گویا اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو سمجھ لیں اللہ نے کائنات کی بساط بچھانے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ ہوگا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، اللہ نے کائنات کی
یہ سسٹم اور یہ بساط بنانے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میں محمد مصطفیٰ کو خاتم النبیین بناؤں گا، اور اس کا خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ میرے اللہ قرآن میں فرماتے ہو اول سب تو اول بھی میرا نبی ہے، سب تو آخر بھی میرا نبی ہے۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی محقق علی اطلاق شخصیت اس آیہ مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں دنیا والوں اس کائنات صرف واحد ہستی محمد مصطفیٰ دیے جنہوں اللہ نے صرف عطا فرمائی ہے کہ وہ خلق کے سب تو اول ہے، آمد سب تو آخر۔ اللہ اکبر، سنیے ادا کیتے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے۔ آگو سبحان اللہ، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء سلام فرما دے ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتیو ساڑھے واسطے کتنی احساس دی گل ہے کہ سانو کسی اور دا فرمان سنن دی کیڑی لوڑ ہے، اور یہ بڑا فراڈ کرتے نے قادیانی جڑا اندر بھی اسی بھی حضور نو مننے اسی بھی ختم نبوت نو مننے ختم نبوت مان کے مڑ اور نبی دی گنجائش کری یا نبی دی غلامی کر۔ بندے آتے نے وہ تو مرزا جو ہے وہ تو اس نے بڑے کافروں کو مسلمان کیا، دیکھیں جی نا مرزا مسلمان کیتا ہے وہ نے آسمان سے گرا کھجور میں اٹھا جے تھلے دیا پڑے نہیں سمجھ آئی گل نہیں۔ میں کہا پورا غلام محمد مصطفیٰ دا ہی بنے گا جدو پورا کلمہ پڑھ گیا کہ سوڑیا تیل بھی بنے آتے ختم نبوت کلی یقین بھی رکھیا۔ یہ کلمہ پڑھا کے بندہ نبی پڑھ سکتا ہوئے نا، جتنی گوندل قوم ہے نا پاکستان دے اندر انہاں دے قبائل نو کلمہ اللہ دے ولی بابا فرید الدین گنجی شنکر رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا ہے، جتنی گجر قوم ہے نا کلمہ سید علی اجمیری لاہور والے نے پڑھایا ہے، جتنے بھٹی دے نا کلمہ سید ابو الخیر زبیر نولک ہزاری شہنشاہ چڑیوٹ نے پڑھایا ہے۔ توجہ ہے توڑی جتنے کھرل نے 85 پنڈے کھرلا دا ساڑھے علاقے میں انہاں سارے رو کلمہ سید مخدوم جانیہ جہاں بشر رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا ہے۔ میں کیا کملیا اتھے دیوی درویش مصطفیٰ دے موجود میں جنہاں 90 لاکھ رو کلمہ پڑھایا ہے پر نبوت کا دعویٰ نہیں کیتا، محمدی غلامی کا دعویٰ کیتا ہے۔ میرے نبی فرما دے ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث فرما دے، اور حضرت ابی ہریرہ فرما دے قال انا ابی ہریرہ عن النبی قال ما صلی و ما صلی الانبیاء کما صلی الرجل
بنا بنیانن، حضور فرماتے ہیں میری اور باقی انبیاء دی مثال ہے جی میں کسے بنانا لینے ایک خوبصورت محل بنایا. حضور مثال دے رہے ہیں میں اس تو نہ کیویں وضاحت کرن حضور کیویں حضور وضاحت فرماتے ہیں سنو. حضور فرماتے ہیں میری اور انبیاء دی مثال ہے جی میں کسے بندے نے بلڈنگ بنائی فَآسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، بلڈنگ سونی بھی بنائی تے حسین جمیل بنائی، حسین حسن علی بنائی تے جمال علی بنائی. فَجَعَلَ النَّاسُ يَطِيفُونَ بِهِ، لوگوں دے چار چفیرے بلڈنگ میں گھومدے نے. وہ یہ بلڈنگ ہے لوگ اس عمارت دے چار چفیرے. فَجَعَلَ النَّاسُ يَطِيفُونَ بِهِ وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا أَحْسَنَ مِنْ هَٰذِهِ. دیکھن والے ویکھ کے آندے نے بھئی بنان والے نے بلڈنگ بڑی سونی بنائی ہے لیکن هذه اللبنہ، لیکن ایک دی جگہ وچوں رہ گئی ہے. ساری بلڈنگ کمپلیٹ ہے، ایک دی جگہ خالی ہے. یا رسول اللہ وہ ایک کون ہے جدے نال نبوت دی بلڈنگ مکمل ہونی ہے؟ حضور فرماتے ہیں فَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ، او آخری ایک نبوت دی دیوار دی میں جدوں میں لگ جانا ہے تے پچھوں ایک زہر دی لوڑ نہیں آنی، نبوت دی بلڈنگ مکمل ہو جائے گی. توجہ ہے اب حضرات، یہ بلڈنگ مکمل ہوئی بھی ہوئے تو پچھو کسی نمی ایٹ لگنی ہوئے نا کہ اگلی ایٹ کڑنی سو جڑا اگلی ایٹ کڑنے اور چور آن دے جڑا چور ہے وہی سان لان لگے ایٹ کڑ دے گا. جس چور بھی نبوت دی دیوار نو رقم لان دی کوشش کی او طلحہ آسدی دے روپے چھوڑے یا مسلمہ قذاب دے روپے چھوڑے یا سجا دے روپے چھوڑے یا ہندوستان دے اس رزیل مرزا قادیانی دے روپے چھوڑے محمد مصطفیٰ دی ختم نبوت دے محافظ ہر جگہ دے کھڑے ہو کے دے کے پیرا پہلے نرگی سے مائشہ لال و میرے نہیں ہوڑ دیا گیا. توجہ حضرات میرے بھائی میرے عزیز، عن سعد بن ابی وقاص عن نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. حضور نے حضرت علی نے فرمایا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. صحیح مسلم کے اندر الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی آ سکتا، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جڑا نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اور میرے آقا نے عالم الغیب دے، عالم الغیب نبی نے جنہوں اللہ نے علم غیب عطا فرمایا. میرے نبی نے فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی. حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے اندر 30 جھوٹے نبی ہوں گے. یہ گل تو میرے نبی نے بھی پتا تھی کہ مجھے جھوٹا دعویٰ کرنا ہے. حضور فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ، میری امت وچ کذاب ہون گے کتنے؟ 30 کذاب ہون گے میری امت وچ. اور حضور فرماتے ہیں كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا اور کہے گا کہ میں نبی ہوں. اور جڑا کہ میں اودے پیچھے سی اودے پیچھے ہی لگ پئیے بھیڑا اعلان نبوت کرنے پہ سی بھاری بھاری بازی میرے پیچھے تو نبی ہے نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، امتیوں پکے ریاض محمد مصطفیٰ خاتم النبیین میرے تو بعد کوئی نبی آ سکتا. خاتم النبیین کا مور حضور نے مانا کیوں نہیں فرمایا کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے وہ حضور مور نے؟ اگر حضور مور نے دے دی کیوں فرماتے ہیں لا نبی بعدی؟ اور جو حضور مور بھی نے تے جڑے ہونے آئے انہاں دی حضور لا کے دے اور پیچھے کوئی نہیں مور آنی جنہوں ان کے کسی مور لائی جائے گی. توجہ ہے کوئی؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہون گے جی میں کہ جناب اے دے اتے بھی آلے سنت عقیدہ نوٹ فرما لو کسی بندے کو شک نہ رہ جائے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کس طرح ہون گے اور کی اس دا انداز ہوئے گا وہ یہ نہیں ہوئے گا جڑا لوگ بیان کر دیں. سگی اور ساتھیوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود بیان فرمایا بخاری دے اندر مسلم دے اندر
ترمذی دے اندر اور مسند امام احمد حنبل دے اندر حدیث موجود ہے. میرے نبی پاک سرکار نے بیان فرمایا اور حدیث راوی حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، حضور اپنے امتیاں نو گل سنا کے فرماتے ہیں امتیوں میں اس رب دی قسم جس قبضے چ محمد دی جان ہے. جڑا ہن بھی شک کرے وہ محمد مصطفیٰ دا امتی کیویں بن ہوئے ہوئے. حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس رب دی قسم جس قبضے چ محمد مصطفیٰ دی جان ہے. اتنی تاکید نال حضور مسئلہ بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں لَيُوشِكَنَّ أَن يُمِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكْمًا وَعَدْلًا، اے میرے امتیو اس خدا کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ضرور اتریں گے تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم. یقین لفظ نہیں، اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے. مرزا صاحب نے اس عقیدے دی بنیاد رکھن تو پہلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ڈھونگ گڑیا ہے، لیکن قرآن میں صحیح عقیدے کے خلاف ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ يَقِينًا. نہ حضرت عیسیٰ مصلوب ہوئے تھے نہ مقتول ہوئے تھے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان سے اٹھایا ہے. اسلام کا عقیدہ ہے اور قرآن میں موجود ہے. جنہیں قرآن دی نصوص قطعیہ کا انکار کرے، قرآن دی نصوص مبارکہ کا انکار کرے، اس جاہل دی کسے اونگی بونگی میں سنی نہیں بن گئے. اسی قرآن کے وارث کے قرآن کے پیروکارا. اللہ فرمانے پر رفعہ اللہ، اللہ نے عیسیٰ ابن مریم نو اٹھا لیا. توجہ ہے ذرا، جڑے اٹھائے گئے نہیں اس سے حالت تشریف لے اور حضور انہوں نے صفت بیان فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس کے دست قدرت میں میری جان ہے وہ ضرور اتریں گے تمہارے درمیان ابن مریم عادل حاکم کی حیثیت سے. وہ آ کے اعلان نہیں کرن گے، وہ حاکم بڑھ کے اترن گے. پھر وہ صلیب کو توڑ ڈالے گا. صلیب کو یہ بات قابل غور ہے کہ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے. وہ ساری زندگی انگریزوں کی غلامی نہیں کرتے رہیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے. مرزا صاحب کی ساری زندگی تھی انگریزوں کی غلامی کرتے ہیں گزری ہے. وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو مار ڈالیں گے اور جنگ کا خاتمہ کر دیں گے. اور مال کی اتنی فروانی ہوگی کہ اسے کوئی لینے والا نہ ہوگا. دینداری کا یہ عالم ہوگا کہ اپنے پروردگار کی جناب میں ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. لا تقوم الساعہ حتی ینزل عیسیٰ ابن مریم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم نہیں آئیں گے. اور میرے نبی فرماتے ہیں یہ مشکات المصابیح میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا خروج دجال کے ذکر کے بعد کہ جب لوگ دجال کے لیے، ابھی دجال آئے گا، لوگ صفے باندھے کھڑے ہوں گے. حضرت عیسیٰ کیسے آئیں گے یہ صورت نبی پاک نے بیان فرمائی ہے، اس کو سماعت کریں. حضور کیسے تشریف لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صفے لڑنے کے لیے لوگ صفے درست کر رہے ہوں گے اور نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی. لوگ صفہ درست کر لیں گے تے نماز واسطے اقامت ہو چکی ہوگی، یعنی جنہی تکبیر پڑھ گیا نا بعد وہ پڑھی گئی ہوگی اور اقامت اذان ہو جائے گی. لوگ صفہ درست کر لیں گے اور اقامت کھڑی ہو جائے گی، اقامت ہو جائے گی، لوگ صفہ کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. عیسیٰ ابن مرزا صاحب کی والدہ کا نام مریم ہے. میں تو نہ ہی نہیں لیتا، بیٹی پاک جاتے کہ قرآن مجید حدیث مبارکہ رکھ کے میں اس تک یہ نہ لیتا. حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم پیدا نہیں ہوں گے، وہ پیدا ہو چکے ہیں. وہ نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی امامت کرائیں گے. اینج لوگ کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ مسجد سے مینارے تو تھلے اترن گے اور سیدھے مصلی سے کھڑے ہو جائیں گے. توجہ ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی امامت کران گے اور خدا کا
دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو پگھلنے لگے گا. دجال انہیں دیکھے گا تو وہ پگھلن لگ جائے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کرنی. میرے نبی پاک سرکار فرما دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کرنگے 40 سال زمین تے زندہ رہنگے ظاہر. پھر وفات پانگے مسلمان انہاں دی جنازہ پڑھنگے تے جڑی چوتھی جگہ قبر دی خالی حضور دے روضے چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہونگے. جڑے مسیح ہونے دے دعویٰ کرتے ہیں انہاں ایک صفت بھی انہاں چھپائی جاتی ہے. جاؤ لے جاؤ بیتان اتھے دفن کرتے ہو جتھے میرے نبی فرما گئے قادیانی چو کھیل اکھاڑ گئے یہ بھی چو لگ گئے تھے. پھر مان جا گئے سی کہ تو انہی دعوے سچے ہو دلیل تو انہی ٹھیک ہے یہ گل کہ تو انہی ٹھیک ہوگی. حضرت عیسیٰ دی شانے کہ اترن گے پیدا نہیں ہونگے اور نعوذ باللہ محمود العواز نہیں ہونگے. پہلے کسی جگہ دے ہیڈ کلر کی نوکری نہیں کرنگے مخمود العواز نہیں ہونگے جھوٹ نہیں بولنگے. پہلے مجدد پھر نبی ہون دا دعویٰ نہیں کرنگے کدی بروزی تے کدی ذلی ہون دا دعویٰ نہیں کرنگے. حضرت عیسیٰ ابن مریم سدھے اترنگے تے لوگ تک نہیں پہچان لینگے کہ اللہ کا نبی آ گیا ہے. انہوں نے اعلان دی کہ کسی دعوے دی ضرورت نہیں مسلح خالی ہو جائے گا آپ سیدھے مسلح دے ہوگے اور لوگاں امامت کرانگے خنزیر کو قتل کرانگے صلیب کو توڑ دیں گے دجال کے خلاف جہاد کرانگے دجال کو فدار کرانگے انہوں نے بچے پیدا ہونگے 40 سال زندگی گزارنگے محمد مصطفیٰ نے روزے سے دفن ہونگے مسلمان انہوں نے نماز جنازہ پڑھنگے انہوں کو ہدایت حاصل کرنگے تے سن لو آخری جملہ حضرت عیسیٰ اور کہتے نبی بن کے نہیں محمد مصطفیٰ اور نبی بن کے ہونگے. تکبیر نعرہ رسالت عظمت تاجدار ختم نبوت عظمت تاجدار ختم نبوت. اور چلیا جدے امتی بننا ہے حضرت عیسیٰ بھی آگے. لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ہونگے حضرت عیسیٰ ہونگے. میں آکھا اعتراض میں سمجھے نہیں تسی حضرت عیسیٰ دعا مانگی سی یا اللہ میں اپنے یار کو امتی بڑھا. ہائے 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 کہ امتی واسطے شرط ہی ہوندی ہے کہ امتی نبی تو بعد آوے تے جب بعد آوے تے نبی تے نہیں ہو سکتا. آمد صدقے جاوہ سونے تیری امتی شان تو حضرت عیسیٰ آج کیتی مالکہ نبوت راکھنے پر یار امتی بڑھا چھاڑ. انہوں سمجھ نہیں آئی گل میرے نبی دا تیرا مقام ہے کہ انہوں دا امتی بننا سے نبی دعا کرتے رہنے کتے خوش نصیب رہے جڑے آج پھر نبی دی امت ہی داخل ہو گئے. کوئی سمجھ آئی میرے بچوں کا میرے پاک نبی دا مرتبہ 17 نبیاں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ سانا اپنے یار دو امتی بڑھا. نبوت تو چاہو دا کہنا ہے نبوت دوتے کوئی ہوتا ہے تو اسی کتنی شان آڑے ہو نبی ہم دینے سانو اپنے یار دا امتی بڑھا. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اس بات کو قبول فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونگے رب ذوالجلال دی قسمیں او لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ دی پڑھ گئے او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ گئے. کمال ہو گئی ارباب عقل و دانش فاطمہ میں روح یا اولی الابصار. کوئی غور کرو کہ آپ نبی نے انہاں نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا محمد کی غلامی کا دعویٰ کرنا ہے. اسی ربویت دجال لوگی میں محمد مصطفیٰ تو بعد ربی من لی نبوت دا دعویٰ دے بعد عیسیٰ ابن مریم نہیں کرنے گیا. کمال ہو گئی ہے جس دا جی چاہے وہ اعلان کرنا پھرے تسی سارے مننے پھر گئے نہیں. ایسی بے وفا نہیں اسا اکے نو مان جلے ہے اسا مان جلے ہے. اللہ اکبر. پھر ساڑھا ذوق کی عادت بھی ایسی کوئی گل بچ آ جائے تو اسی شیر نال ثابت بھی کر دیتے ہیں. شیر ساڑھا ذوق کی چشتی جو ہے
اللہ اکبر کبیرہ حضور میاں محمد مقصد رحمت اللہ علیہ فرماتے جس دل عشق سمانا ہونے نہیں مر گیا سونے ملنے ویزا دے دیا تسی قادیانی ہو جاؤ میں نے پڑھا رہ جاؤ جہنم دا ویزا ہی کوئی سمجھ آئیے جڑا قادیانی ہو کے ویزا لگتا ہے جہنم دا ویزا ہے پڑھا کار سانی ہو جہنم دا ویزا نہیں چاہیے جڑا نبی دا وفاد سجیاں لگتا ہوئے اوے اسی تے اللہ دے فضل و کرم نال جنت بھی جانا ہے تے مصطفیٰ کریم کے وسیلے نال جانا ہے حضور دے غلام بھی جانا ہے تو بندیاں دی جنت تک کھلی پئی ہے جا کے عرب وچ کھلی پئی ہے جنت علی دا دل جا کے دیکھ لو یہ دی جنت ہے جی نہیں تے جنتاں نے سنے سو امیراں دی ہو رہے تے غریباں دی راہ ماڑی جائیے میں کہ صدقے جاواں میں تہاڈے مذہب غریبان دی جنت اور بڑھائی نہیں تے امیران دی جنت ہو رہے میں گیا جنت ایڈی سستی کسی جے بیچنے پہ ہو ظالموں اور میرے بچوں میرے بھائیوں میں تہاڈی خدمت درخواست پیش کرنا چاہے میرے بچے پورے ورلڈ جو ہے کہ اس پروگرام کو لائیو سن رہے میں انہاں دی خدمت درخواست پیش کرنا کہ انہاں دی جنت دا احوال میں کوئی اندازہ لا لو انہاں دے دعوے گئے انہاں دے جھوٹ میں کوئی اندازہ لا لو کس طرح آدمی ہے آؤ محمد مصطفیٰ دی غلامی کر لو جنہیں سب نبیوں دے سردار نے توجہ ہے میں صدقے جاواں میں قربان جاواں ایک جملہ پیش کرنا پونے 3 ہو گئے 3 بجے جمعہ پڑھ لئیے ٹھیک ہے کوئی اعتراض صدقے جاواں قربان سنیے ساڈے پیارے کیا بات ہے سید نو ویسے تسی تکو تے صحیح بڑا اچھا تے میرے تے رونا کتنے لگی تے بڑے ڈیرا اگے بھی تھی اے بہار آج پہلی باری کیوں آئی ہے آج محمد عربی دے نمبر آئے آج جتے نبی دے غلام آجان رونا بھی اچھے لگ دیا میں تے میں نو رب الجلال دی قسم ہے جیڑا محمد مصطفیٰ دے ایمان دے کے قبر جائے گا وادی قدوات محمد مصطفیٰ مرزے دے مدنہ بھی قبر شجان آئے گا محمد دے غلامہ بھی قبر شامل اللہ آئے گا رونق تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد منتھار کی آمد ہمخار کی آمد سیدی مرشدی غلام ہے غلام رسول میں توہر عشق مصطفیٰ سنو بھائیو فتح الشام دن میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام دے غلام 3 بھائی صاحب وہ قید ہو کے روم دے بادشاہ کے پیش ہوئے اس دور بہت بڑی امپائر سی ایک اتھے انہوں نے قیدی حالت پیش کیتا گیا تو بادشاہ روم نے انہوں نے آکھیا کہ اسی تو معاف کر دینے ہیں جوان بندے ہو حضرت عیسیٰ علیہ کلمہ پڑھ لو انہوں نے فرمایا بادشاہ عیسیٰ بھی مننے ہیں لیکن کلمہ اپنے نبی کا پڑھ لیا ہے ہونا اسا یار کو بٹانا اسے کیا پھر میں جلدی آگے ڈال دیا لونا کہ تیری مرضی اس نے آگے دا کڑا بنوایا انہوں نے کہا یا کلمہ چھڑو اپنے نبی دا یا اس کڑا میں انہوں نے مگے تو ایران ہونا جڑے ویدے واسطے قادیانی ہو جاندے
کوئی ویلے واسطے ہو جاتا ہے، کوئی کڑیاں واسطے ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، محمد کی غلامی پکی رکھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان محترم، بھائیو وڈے برانو نہ چکیا تے کھڑا ہے سنی نبی دے نوکر نہیں بدلے، دوجہ دی باری آئی انہاں کہا یا کلمہ چھاڑیا کھڑا ہے جانی تمہیں تیل دا بہت بڑا کڑا حسن، انہیں کہا جن سے مرضی ڈال دیو جنہ مصطفیٰ کریم دا دامن پھڑے ہیں انہیں نہیں چھوڑ جائے۔ ہائے ہائے پکے پکے عریبہ علیہ وکار تو جا براج جہاں لگا تے سارے دنیا کا براج رکھتے میں تیرے سی بالکل چھوٹا سی ہے جو دی عمر بالکل چھوٹی سی انہاں سے بھی شاید چھوٹا ہے تے گھبرا نہ جائے۔ اللہ اکبر وصیت فرمانے عاشق ہوئے تے عشق تمامی تے دل رکھی مانگے بچہ وکیل تے جنہاں ہن کلمہ پڑھیا ہے اے میں شعر انہاں نے پیسہ باجی عاشق ہے تے عشق تمامی دل رکھی وانگ پہاڑا ہن پکا نہیں تیرے تے شیطان کے حملے بڑے کرنے نے اور ایک گل سچی ہے شیطان انہاں جو حملہ کرنا ہے وہ تسی یہ کی کیتا ہے وہ تو تسی کدے ٹر گئے ہو اے آکھیا کرنا ہے کہ بھولے آئے اور محمد مصطفیٰ دے غلام ہو گئے جتھے مولا علی نے ابو بکر صدیق ہے اسی انہاں سے عقیدے تے کھلوتے ہیں بس اسی مولا حسین دے نال بس اللہ اکبر میرے بھائیوں رسول اللہ علیہ وسلم میں نہ بھائیوں دس پیارے میرے برا سنائے ان کے نال برا کھڑا ساڈے سارے دے برا لگدے کہ نہیں لگدے اے ساڈے سارے دے برا نے سارے اسی انہاں دی برادریاں رشتے کرنے ہونے تے تاوی کراں گے دینے ہونے تے دیاں دے بھی لینے ہونے تے لواں دے بھی اور برادری بیٹھے ہونے سوئے گا تو کیڑا گھر پچھاڑ اللہ دے فضل و کرم نالے سارے سنی تہاڈی برادری اس گل تو ہی بھلا کدی پیچھے کوئی رہ سکدا محمد مصطفیٰ اپنے گنبد خضرا دے اندر بیٹھ کے تہاڈے اوتے کرم دی نظر فرما رہے ہون گے تسی ایڈے چنگے بندے ہو اللہ اکبر بھائیو اور پکے رہے اے مربی شربی اور تو نہ کہنے میں ہو تسی مہربانی کرو تے کدے اور دے جاؤ سرکار دے نوکر بن گیا اللہ اکبر دے عاشقی ہوئے تے عشق تمامی تے دل رکھی مانگے اسپیشل میں انہوں نے چلا رہے نال انہوں دعوت بھی دے رہے جڑے بچے انٹرنیٹ دے ذریعے یا سیٹلائٹ دے ذریعے میری گفتگو سن رہے ہیں میں محمد مصطفیٰ کریم دے ایک ادنا جے درویش دی حیثیت نال تو دعوت دینا آؤ محمد مصطفیٰ دے غلام بن جاؤ توجہ ہے کہ کوئی نہ دعوت دے غور و فکر دے رہے ہیں بھائیوں کہ آؤ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے دعوت ہے نا اے ساری دنیا جو میرے بچے جڑے سن رہے جڑے مرزے دے جالے تھسے انہوں نے پیانا میرے بھائیوں میرے بچوں جال تروڑو توڑ دے جال یوم قیامت تسا میرے اس کے اس گل درادی ہونا ہے کہ اس بندے سن دعوت چنگی دیتی ہے جڑے بھول گئے اونا یوم قیامت پچھتانا ہے لیکن موڑ کم نہیں بننا آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا اللہ وقت بھائی سایہ دعوت پیارے نا کیونکہ بالکل جاب صاحب دس رہے سن کہ
آسا دے ذریعے تمام جڑی نا وہ ساڈے سنگی اس کو سماعت کر رہے تے میں انہاں سارے بھائیاں نوں دعوت دے کے اللہ دا قرآن پڑھ کے اللہ فرمانے اللہ دا قرآن گواہ ہے اللہ دا قرآن پڑھ لو کسے مولوی بیانے دی گل نہ سنو اللہ دا قرآن فرمانے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ایک آیت نمبر 2 اللہ فرمانے هو الاول والآخر خلق ج اول تے اور آخر اللہ دا قرآن گواہ آخر اللہ میثاق النبیین اللہ سارے نبیوں کو اکٹھا کیا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ نبیوں کو عہد لیا اے نبیوں میرے نال عہد کرو وعدہ کرو نبوت تم دے رہا لما آتیتکم من کتاب و حکمت تو میں کتاب دے حکمت دے آگا ثم جاءکم رسول جدو میرا رسول آ جائے مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ خود اپنی نبوت چھوڑ کے میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہو جائے دسو شب معراج جدو مسجد اقصی وچ میرے نبی اکٹھے ہوئے نے سوا لاکھ نبیوں نے پیچھے کھلو کے دسیا ہے سنیا سی پہلے آیا تو خاتم النبی سی اتھے مرزا ایسی مسجد اقصی وچ مرزا ایسی مرزا نے کسی کتاب دعویٰ کیتا کہ میں مسجد اقصی ایسا مرزا صاحب نے پوچھو آپ مرزا اس ویلے ایسا جس ویلے فرمائی اخذ اللہ میثاق النبیین کہ میرے نبی تو بعد کوئی نبوت کا دعویٰ نہ کرے آگے بلکہ جرا نبی بھی ہوگے جدو میرا نبی آ جائے مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ اور تو اپنے کلمے چھوڑ کے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا قالوا اقررنا سارے نبیوں نے اقرار کیتا کیسی نبوت چھڑ دیا دے تیرے یار نے امتی بڑھا اللہ نے فرمایا اخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا سارے نے اقرار کیتا وعدہ پکا ہو گیا اللہ نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین تسی بھی گواہ ہو جاؤ تو میں بھی تواڈے نال گواہ اللہ گواہ ہے ختم نبوت مصطفیٰ تے کہ جدو حضور آ جا سوا لاکھ نبی کی مسجد اقصی اگے کون کھلوتا ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ نبی حضور صلی اگے کون کھلوتا ہے اللہ اکبر جے کے ساتھ پہنچے محمدی پیارے نبی کھڑے التزاری جسارے سن لو مسجد اقصی کے نبی حضور کے پیچھے کھلوتے نے اور وہ وعدہ پورا کیتا نہیں جے نبی آیا تے اسی پیچھے کھلو جاؤں توجہ ہے بھائیو اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان فرمان ہے العاقبو عاقبو کہہ دے جس تو بعد کوئی نبی ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ جس نے بھی نبوت دعویٰ کیتا ہے صحابہ نے بھی جنگ کیتی ہے صحابہ کرام تو بعد نبی پاک نے پوری امت دا اجماع ہے کیا سنی کیا بھابی کیا دیوبندی کیا حدیث کیا سنت کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا میں اپنے سارے بھائیاں دعوت دینا اس کا جال تروڑ کے آؤ محمد مصطفیٰ دی غلامی کر لو اور دعوت دینا ہے اپنے بھائیاں کو کہہ رہے ہیں آؤ کہ مصطفیٰ کے غلاموں سے ملے بادشاہ
سارے تو چھوٹا بھائی سی جی داڑھی ہے جو ہن اترتی پئی آئی اجے بالکل نوجوان اینگری ینگ مین اس نور بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہن پکا رہنا اور مستجاب حسین ہن پکا رہنا سمجھ آئیے کوئی اور دعوت دے نہیں تھا بھائی ایسی ناسیات ہے کہ پکا رہی ہے اتنے بندے تیرے نالا بندیاں بچاریاں دی مجال کی آمنہ دلال تیرے نال جدو ایڈی وڈی ہستی دا ہاتھ تیری کٹ ہوتے ہوئے تیرے اور دنیا دی ضرورت کے لیے کی رہی ہے باقی ساریاں چیزاں تے وہ ایک سائڈ تے ہو گیا تیرے نال محمد مصطفیٰ اور یہ میں نہیں کہہ رہا سید میر علی شاہ فرماتے جڑا بندہ ختم نبوت دا کم کرے دے سر تے آمنہ دلال دا دی کر دے ہاتھ ہو جائے کام کر تیری کٹ دے آمنہ دلال دا ہاتھ سلطان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشقی ہوئے جڑے پکے رہن محمد اوڑ کروڑے کھاون پکیاں نو جھولے بھی لگدے نے کروڑے بھی لگدے نے پر قیمت پکیاں دی ہوندی ہے کچیاں دا کی ہوندی اللہ اکبر جے عاشق ہوئے عشق زمانی تے دل رکھی مارے سنگی مسئلہ سمجھ رہے ہو عزیز نبی وطار دوسرا بلال اقرا ہے انہیں کہا میں اپنے نبی نال وفا نہیں چھڑنی توجہ ہے کہ تو ہی نا میں اپنے نبی نال وفا چھڑنی میں اپنے حضور نال وفا نہیں چھڑنی دوجہ بلال اقرا جنہوں تیجے دی واری آئی ایک وزیر نے کیا میں کہ بادشاہ کی چڑکی جوانی اجے دنیا دا لٹکیا کوئی نہیں اے مینوں دے مینوں ہونے بدل دے آنا اے بندہ مینوں جوانی ہونے بدل دے آنا اسے کہ لے جا پر محمد دے نوکر پکے بڑے ہو رہے ہائے 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 توجہ ہے حضرات کیا نشہ ہے مصطفیٰ دی نوکری دا جی ایک باری چڑھ جائے کوئی اتر دے باوے سوڑی چڑھ جائے سوڑی چڑھ جانا بھید کھولنا تختہ دار منصور در سجدہ ہے اللہ اکبر علی وقار انہیں اکھیلے جا گھر لے گیا اپنی بچی جوان عورت لوگوں دے بیٹھا ایک محمدی نو لے کے آیا جنہوں اپنے پیار دے جائے پھسا کے حضور دے دین تو ہٹائے تے بڑی کامیابی ہو سی بندے بڑے بڑے طریقے لاتے انہیں اکھیلے ماں جی یہ تگل نہیں کوئی اے ہونے میں نو بدل لینے نوجوان کمرے سی لڑکی میک اپ کیتا تے حضور دے غلام دے کپڑے کمرے چارے آ کے بہ گئی بندہ جوان ہوئے تے نوجوان لڑکی کمرے چوئے دروازہ بند ہوئے ظاہر بندہ ویکھ ہی لئی بندے ویکھ دیں گے دیکھیں رو نبی دا غلام اللہ اکبر رات ساری بیت گئی حضور دے غلام نے آنکھ چک کے تکیا ہی نہیں آنکھ چک کے تکیا ساری رات بیت گئی انہیں تکیا ہی نہیں اللہ اللہ دوجی رات آگئی تریجی رات آگئی 7 راتاں دا ٹائم سی لنگ گیا نبی دے غلام نے تکیا ہی نہیں
عزیز و درگور فرمایا ساتھ راتاں بیت گئی انہیں کہا بڑی مولد ہور لے آؤ 7 دنوں دی ہور مولد آئی وہ بھی گزر گئی 7 دنوں دی مولد ہور آئی جدو کی رات آئی رات آئی لڑکی بول کے کہہ دیو محمد دے غلام ایک واری قدر اٹھا کے تک صحیح حضور دے غلام پہلی باری بولے یہ فرمانے تیرے لوٹتا تکا جے میرے یار رب نے کوئی سونا اور بنایا ہوئے تیرے لوٹتا تکا جے میرے یار کو سونا اللہ نے کوئی اور بنایا ہوئے انہیں آکھیا میں کس دا تیرا یار کیویں دا ہے انہیں آکھیا میرا یار ایڈی کمال دا جتھے بھی لگے پھر یہ دس جاتا ہے انہیں آکھیا نوجوانا ایک باری طاقتے صحیح تو محمد دا غلام ہے میں حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھنی ہے ایک باری طاقتے صحیح بندے یار بدل بھی لیں دے انہیں آکھیا بدل دیو انہیں جڑے کچھے ہوتے توجہ نہیں کی تھی گئی بدل دیو انہیں جڑے کچھے ہوتے نہیں پاوے سونے ملنے ہزار ایسی نیار پاوے سونے ملنے ہزار پاوے سونے ملنے ہزار ایسی نیار ایڈا سونے مڑ میرے بھی بخار جا نوجوانہ کیا ایڈا اکھائی کوئی نہیں ایڈا اکھائی کوئی نہیں ایچھے بے کے ایک واری یار دا کلمہ تو پڑھ لے یار دلو اپنے نظر آ جائے انہیں کہا ٹھیک ہے پڑھا کلمہ نال بٹھایا پہلے دعا چکی چیئے مدینے والے آئی کی راتہ میں پکا رہا سونے اور کلمہ میں پڑھانا دیدار تسی چکرایا ایمیں میں بھی دعا پہ کرنا مدینے آیا کلمہ ہونے نہ پڑھ لیا سونے اپنی رحمت دی چھائیں نہ اٹھے تو صاحب کر چڑیا اور میں انہا سارے بھائیاں دعوت دینا جنہیں پوری ورلڈ چکے کہ ان سوڑے پہلے میں پڑھوا میرے نالاؤ نبی دا کلمہ پڑھ لو اللہ تو نبی نے دین داخل کر دے حضور تے خاتم النبیین مکمل یقین رکھ لے ہویا اور ملت قادیانی نے جھوٹا نبی بندے ہویا آپ محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے اللہ تو اسلام دے دائرے میں داخل کر لے گا اور بڑے سارے گناہ معاف کر کے بڑھو نبی دی غلامی نسب کا جنت الفردوس عطا کرے گا اے اللہ نے فضل اور امام جعفر صادق دے بیٹے سید آباد اپنے کول بٹھایا تے فرمایا پڑھ لا سارے پڑھ لین جڑے اتنے نہیں اور انہاں دے پورے خاندان دے بندے کسی جگہ تے بکھرے ہو رہے پیغام سن رہے ہیں وہ سارے بھائی پڑھ لو اسی دیکھے بھی روز پڑھنے پر تسی پڑھیا تے مدینے والے تواڈے صدقے سانوں بھی پار کر چھڑ اللہ اکبر پڑھیے لا قبر چ ملے کوئی نیا اپنی قبر بڑی بڑی عالم
قبر ملتے نہیں مدینے والے وچ قبر ہے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نیا بچاوے گا اوتھے کملی والا اس کلمے دراز دیارے اس ڈبتے تیرے تارے سان دسیا نبی رحمت اللہ تعالی علیہ بولے کیا فرمانے یہ مالو دولت دنیا یہ بھی شاہ بے بندے اتانے رحمت مالا حضرات دی وقار وقت دے دامن قلت ہے اس واسطے میں اختصار نال انہاں بھائیاں مبارک دینا جنہاں نے حضور دا کلمہ شریف پڑھا جتنے بڑائی برادری ہے وہ آج تو ساڈی برادری ہے اسی انہاں دے تابعدار ہاں اسی انہاں دے نال آئے ساڈے بچے نے ساڈے بیٹے نے ساڈے بھرا نے ساڈے بزرگ انہاں دی بہناں ساڈیاں بہناں نے انہاں دی بیٹیاں ساڈیاں بیٹیاں نے اسی ہر اعتبار نال انہاں دے نال کسی جگہ تے بھی انہاں کوئی مشکل پورے پاکستان میں پیش آوے تو پورے پاکستان دے اہل اسلام انہاں دے نال کھڑو انشاءاللہ یہ میرا وعدہ انشاءاللہ اور جتنے بھائی تسی اس اجتماع میں شریک ہوئے اللہ تہاڈا آنا بھی قبول فرمائے